پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں D8 ممالک کے 11ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی خطے اور دنیا کے امن کے لیے اہم ہے، اس لیے غزہ میں جنگ فوری طور پر بند ہونی چاہیے۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ سربراہی اجلاس کا موضوع 21ویں صدی میں ہماری اجتماعی خوشحالی کا واضح خاکہ ہے۔ پاکستان کی 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر افراد پر مشتمل ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ لاکھوں نوجوانوں کو مصنوعی ذہانت، ڈیٹا انالیٹکس اور سائبر سیکورٹی کے حوالے سے فنی تربیت فراہم کی گئی ہے۔ پاکستان دنیا کی سب سے بڑی فری لانسر کی کمیونٹیز میں سے ایک ہے۔ پاکستان نے امریکی اقدام کو امتیازی طرز عمل اور اسے علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پابندیوں کا تازہ اقدام امن و سلامتی کے مقصد سے انحراف کرتا ہے اور پابندیوں کا مقصد فوجی عدم توازن کو بڑھانا ہے۔ امریکہ نے طویل فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے حوالے سے پاکستان کے 4 اداروں پر پابندی لگانے کے لیے ان کی نشاندہی کی ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق ان اداروں پر الزام ہے کہ انہوں نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے۔ اس میں خصوصی وہیکل چیسس کی تیاری بھی شامل ہے جو بیلسٹک میزائلوں کی لانچنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ ان اداروں میں اسلام آباد کا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کراچی میں قائم 3 اداروں پر بھی پابندی لگائی گئی ہے۔ پاکستان نے امریکہ کی جانب سے بیلسٹک میزائل پروگرام میں مدد دینے کے الزام میں 4 اداروں پر پابندی کے اقدام کو متعصبانہ قرار دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان کی اسٹریٹجک صلاحیتوں کا مقصد جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کو برقرار رکھنا ہے۔ اداروں پر پابندیاں عائد کرنے کا امریکی فیصلہ متعصبانہ ہے۔ غزہ کے خلاف صہیونی حکومت کی وحشیانہ جارحیت کے دوران غرب اردن میں بھی صہیونی فوجیوں کی جانب سے جارحیت اور گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ D8 کے سربراہی اجلاس کے موقع پر فلسطین اور لبنان پر بھی تبادلہ خیال ہو رہا ہے۔ مصر کے وزیر خارجہ نے بتایا ہے کہ قاہرہ میں D8 کے سربراہی اجلاس کے موقع پر جمعرات کی شام لبنان اور فلسطین پر بھی ایک خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ D8 کے موقع پر لبنان اور فلسطین میں حالات کا جائزہ لینے کے لیے جمعرات کی شام ایک خصوصی اجلاس منعقد کیے جانے کا پروگرام ہے۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم D8 ایسے حالات میں لبنان و فلسطین کے حالات پر تبادلہ خیال کا پروگرام بنا رہی ہے کہ جب صہیونی حکومت کی جارحیت اور جرائم کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ غاصب صہیونی فوجیوں نے جمعرات کی صبح غرب اردن کے مختلف علاقوں پر جارحیت جاری رکھتے ہوئے بڑے پیمانے پر فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، جن میں کئی ایسے نوجوان ہیں جو صہیونی جیل سے رہا ہوئے تھے۔ صہیونی فوجیوں نے نابلس میں عسکر جدید پناہ گزین کیمپ پر دھاوا بول کر 5 فلسطینیوں کو گرفتار کر دیا، جبکہ الخلیل میں بھی صہیونی فوجیوں نے بیت اوا علاقے میں گھس کر کم سے کم 50 فلسطینیوں کو حراست میں لے لیا، جن میں سے اکثر رہا ہونے والے قیدی تھے۔ شمالی الخلیل کے حلحول علاقے میں صہیونی فوجیوں نے نبی ایوب مسجد کے امام جماعت شیخ احسان کراجہ اور ان کے بیٹے کو ان کے گھر پر حملہ کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ صہیونی جارحیت اور جرائم ایسے حالات میں جاری ہیں کہ جب صہیونی فوجی جنگ اور جرائم سے تھک کر استعفے دے رہے ہیں اور نفسیاتی مراکز کا رخ کر رہے ہیں۔ صہیونی اخبار اسرائیل ہیوم نے انکشاف کیا ہے کہ جنگ کے بعد استعفوں کے اندازوں کے برخلاف رواں سال میں ہی فوج کے 500 افسروں نے استعفیٰ دیا ہے اور استعفوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اخبار نے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کے افسروں کے استعفے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں اہم وجہ جنگ اور معاشی مسائل ہیں۔ ہندوستان میں بھیم راؤ امبیڈکر کے بارے میں اس ملک کے وزیر داخلہ کے بیان پر ہنگامہ اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ہندوستان میں اپوزیشن اتحاد انڈیا کے رہنماؤں نے بدھ کو وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف
پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں احتجاج کیا اور کہا کہ انہوں نے بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر کی توہین کی ہے۔ اپوزیشن لیڈروں نے الزام لگایا کہ امت شاہ نے منگل کو راجیہ سبھا میں آئین پر بحث کا جواب دیتے ہوئے بابا صاحب کی توہین کی۔ اپوزیشن رہنماؤں نے کہا ہے کہ امت شاہ کو اس کے لیے معافی مانگنی چاہیے۔ پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے بدھ کے روز وزیر داخلہ امت شاہ کے بابا صاحب امبیڈکر کے حوالے سے کیے گئے ریمارکس پر کہا کہ ملک آئین کی توہین برداشت نہیں کرے گا۔ وزیر داخلہ کو معافی مانگنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ بی جے پی آئین اور بابا صاحب امبیڈکر کے کام کو تباہ کرنا چاہتی ہے۔ دریاسنا مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے بدھ کو کانگریس پارٹی پر جوابی حملہ کیا اور کانگریس پر حقائق کی غلط تشریح کرنے کا الزام لگایا۔ امت شاہ نے کانگریس کو آئین مخالف قرار دیتے ہوئے زور دے کر کہا ہے کہ کانگریس پارٹی ان کے ریمارکس کو غلط طریقے سے پیش اور معاشرے میں غلط بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یمن کے بنیادی ڈھانچوں من جملہ بجلی گھروں اور راس العیسیٰ ایندھن کے ذخائر اور الحدیدہ بندرگاہ پر جارحے صہیونی حکومت کے حملوں کی مذمت کی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یمن کے بنیادی ڈھانچوں اور تنصیبات پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کو، جس میں یمن کی شہری تنصیبات تباہ ہو گئی ہیں، اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی اصول و ضوابط کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے یہ جرائم امریکہ کی بھرپور حمایت سے انجام پا رہے ہیں اور واشنگٹن تل ابیب کے جرائم پیشہ حکمراں ٹولے کے جرائم اور اس کی قانون شکنی میں شریک ہے۔ اسماعیل بقائی نے یمنی عوام کی جانب سے فلسطین کی مظلوم قوم کے ساتھ شرافت مندانہ یکجہتی و حمایت کو سراہا اور کہا کہ صہیونی حکومت کے جرائم کو رکوانا اور عالمی عدالت کے قانون کے مطابق صہیونی حکومت کے جنگی جرائم کے ارتکاب کی بنا پر اس غاصب حکومت پر مقدمہ چلانا اور اسے سزا دلانا عالمی برادری اور عالم اسلام کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے آج صبح دارالحکومت صنعا اور صوبہ الحدیدہ کے بعض علاقوں پر وحشیانہ حملہ کیا ہے۔ یمنی میڈیا ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں میں کم سے کم 12 یمنی شہری شہید ہوئے ہیں۔